ڈسرپٹیو ٹیکنالوجیز ایک امبریلا ٹرم ہے، اور ڈسرپٹیو ٹیکنالوجی سے کانسیپٹ یہ ہے کہ اس نے ڈسرپشن مچانی ہے، تباہی مچانی ہے اپنے ورلڈ کے اندر۔ اگر اسے غور کریں تو اپنے ورلڈ کے اندر یہ چیز ایک نیگیٹو ورڈ ہے، لیکن اس ٹیکنالوجی نے پازیٹیو کنٹریبیوشنز دی ہیں ٹیکنالوجی کے حساب سے۔ ڈیفینیٹلی جب اوبر آئی تو رکشی ٹیکسی والے گئے، ان کا روزگار پہ کہیں نہ کہیں تو امپیکٹ آیا، ہر کوئی تو اٹھ کے اوبر کریم کے لیے ایلیجیبل نہیں ہو گیا۔ تو بہرحال اس کے فائدے بھی ہیں، نقصان بھی ہیں۔ ہمارے پاس ڈسرپٹیو ٹیکنالوجی کی اتنی نالج ہونی چاہیے کہ کسے کہتے ہیں، اور پھر بولا جائے گا کہ پھر یہ بولنا ہے کہ اس کی مثال کیا ہے، فن ٹیک، فائنینشیل ٹیکنالوجی۔ یہ جو فائنینشیل ٹیکنالوجی ہے یہ ڈسرپٹیو ٹیکنالوجی کی ایک ٹائپ ہے، جیسے اوبر کریم ہے۔ تو اوبر کریم نے ٹرانسپورٹیشن کو ہٹ کیا۔ ایک انٹرنیشنل ایک اور نام ہے ایئر بی این بی، اس نے ہٹ کیا ہوٹل انڈسٹری کو۔ یا ہمارے سامنے پاسبل میں ایک رینٹ روم نام کی چیز آ رہی تھی، اگر آپ کو یاد ہو۔ تو یہ سب چیزیں ڈسرپٹیو تھی نا ہماری نظر میں۔ اب فائنینشیل ٹیکنالوجی یعنی مطلب فائنینس کی فیلڈ میں بھی ڈسرپشن آئی ہے۔ اب جو فائنینس کی فیلڈ میں ڈسرپشن آئی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایک چیز دنیا میں وجود میں آئی، اس کا نام بنا کرپٹو کرنسیز۔ ڈیجیٹلائز کر دیا کرنسی کو، کوئی اس کے پیچھے فزیکل بیکنگ نہیں ہے، گورنمنٹ کا کوئی گورنمنٹ کی مطلب گورنمنٹ اس کو قبول نہیں کر رہی، ریگولیٹر سے قبول نہیں کر رہے، بلکہ اس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ واچ فل رہو، آنکھیں کھول کے چلو۔ یہ تباہی مچانے آئے ہیں، کیونکہ یہ اسپیکولیشن کے راستے کھولتے ہیں۔ اب یہ جو کرپٹو کرنسیز ہیں، یہ کرپٹو کرنسی یہ تباہی مچانے آئے ہیں، کیونکہ یہ اسپیکولیشن کے راستے کھولتے ہیں۔ اب یہ جو کرپٹو کرنسیز ہیں، یہ کرپٹو کرنسی یہ کرپٹو کرنسیز چلتی ہیں پیچھے بلاک چین ٹیکنالوجی کے۔ ایک بات سمجھ میں آئی؟ اور کرپٹو کرنسی کے کانسیپٹ کے پیچھے جو ٹیکنالوجی ہے وہ ہے بلاک چین ٹیکنالوجی۔ اب ذرا غور سنیے گا، کرپٹو کرنسی دنیا کے سامنے آئی، لیکن کرپٹو کرنسی خود ایک کلاؤڈ ورڈ ہے، ایک امبریلا ٹرم ہے۔ اس کے اندر بھی کچھ کرنسیز کے نام ہیں۔ جیسے میں بولوں کرنسی تو آپ بولیں گے کون سی؟ ڈالر، روپی، یورو، ریال، درہم۔ تو اسی طرح کرپٹو کرنسی کے اندر بھی بٹ کوائن، ایتھر وغیرہ وغیرہ ہے۔ تو کرپٹو کرنسی کی ایک مثال بنی بٹ کوائن، اور ہمارے سلیبس میں ہمیں یہ بولا ہے کہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ان ڈسرپٹیو ٹیکنالوجیز کے امپیکٹ کیا ہیں۔ اب وہ ڈسٹرکٹیو ٹیکنالوجی اگر رینٹ روم جیسا کچھ دے دیا، ایئر بی این بی جیسا کچھ دے دیا، اوبر کریم جیسا کچھ دے دیا، تو اس کا بھی امپیکٹ، اور اگر فن ٹیک جیسی کوئی چیز دے دی یعنی کرپٹو کرنسی تو اس کا بھی امپیکٹ۔ تو اب میں نے کیا کرا کہ میں نے آپ کو اس کی پی ڈی ایف بھیج دی، اور اس کے اندر کرپٹو کرنسی کے بارے میں بھی انٹروڈکشن اور بلاک چین کا بھی انٹروڈکشن، جو کہ خالی بلاک چین کا نام آپ کے لیے ضروری ہے، اور اتنا ضروری ہے کہ آپ اس کی بارے میں 5 باتیں آپ کر سکیں۔ اب کرپٹو کرنسی کی مثال کیا ہے؟ بٹ کوائن۔ تو جو باتیں بٹ کوائن میں کرنی ہے اگر کرپٹو کرنسی کے نام سے آئے گا تو کرپٹو کرنسی میں کر دیں گے، اور اگر کرپٹو کرنسی کے نام سے نہیں آیا، بٹ کوائن کے نام سے آیا، تو اس میں کر دیں گے۔ اور اسی طرح
جیسے فزیکلی کمپنی کو فائنینس ریز کرنا ہوتا ہے اپنا پریکٹیکلی، تو وہ آٹو کرنسی کے نام سے نہیں آیا، بٹ کوائن کے نام سے آیا، تو اس میں کر دیں گے۔ اور اسی طرح جیسے فزیکلی کمپنی کو فائنینس ریز کرنا ہوتا ہے اپنا پریکٹیکلی، تو وہ آئی پی او کرتے ہیں، یہ ہم پڑھ چکے ہیں اپنی ارلی اسٹڈیز میں۔ آئی پی او، انیشیل پبلک آفرنگ، انیشیل پبلک آفرنگ۔ تو یہ جو انیشیل پبلک آفرنگ ہے، اسی کا جو کانٹرا آیا، جو اس کے اپوزٹ ڈیجیٹلائز کرنسی میں آیا، اس کا نام بنا آئی سی او، یعنی انیشیل کوائن آفرنگ۔ اب اس کو تھوڑا سا آگے بھی سمجھ لیں، آگے یہ سمجھ لیں کہ بلاک چین ٹیکنالوجی میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو یوں سمجھ لیں کہ جیسے ایک سینٹرلائز سرور ہوتا ہے، تو اس میں ایک مین سرور ہوتا ہے اور اس کے اندر سب کنیکٹڈ ہوتے ہیں، لیکن اس میں ایسا نہیں ہوتا، اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے پیئر ٹو پیئر۔ تو پیئر ٹو پیئر کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ کنیکٹڈ پرسن ٹو پرسن ہوتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات، جب یہ پرسن ٹو پرسن کنیکٹڈ ہوتا ہے تو کوئی بھی، اب وہ جو ممبرز ہیں ایک پرٹیکولر اس ڈسٹریبیوٹڈ لیجر کے اندر، ڈسٹریبیوٹڈ اس لیے کہ اگر 10 پی سیز ہیں، 10 لوگ ہیں اس ڈپارٹمنٹ میں، اس چین میں 10 لوگ ہیں جو فائنینس کی اس چیز ایکٹیویٹی کو دیکھ رہے ہیں، یہ 10 کے 10 لوگ جب بھی کچھ انپٹ کریں گے، ہر ایک کے پاس انڈیویجولی انپٹ جائے گا، دیئرفور وہ کوئی چینج نہیں کر سکے گا، وہ انپٹ کوئی چینج نہیں کر سکے گا، بیکاز وہ اوپن نہیں ہے سب کے لیے، بلکہ یوں سمجھ لیں ہر کوئی ریڈ تو کر سکتا ہے جس کے پاس کیز ہیں، جو جو اس پرٹیکولر بلاک چین میں ہیں، جو اس ڈسٹریبیوٹڈ لیجر میں ہیں، تو جو اس ڈسٹریبیوٹڈ لیجر کے اندر ہے، جو اس ڈسٹریبیوٹڈ لیجر کے اندر ہیں، شیئر کر رہے ہیں، یعنی کہ اگر 10 لوگ ہیں اور 10 الگ الگ مقام پہ ہیں، 10 الگ الگ پی سی ہیں، تو ایک دفعہ کوئی انپٹ ہوگا نا، تو ہم کیا آپ سنتے ہیں آئے آج تک کہ سینٹرلائز سسٹم ہوتا ہے، پہلے وہاں جاتا ہے پھر سب میں جاتا ہے۔ اس میں یہی فرق ہے، پیئر ٹو پیئر ہے، میں انٹری کروں گا، میرے باقی 9 لوگوں کو خود ہی پتہ چلے گا، لیکن کوئی اوپر گورننگ نہیں ہوگا، اور جو میں کروں گا اس پہ ٹائم کی ایک سٹیمپ لگ جائے گی اور وہ ایک بلاک میں آ جائے گا، اور وہ بلاک کبھی تبدیل نہیں ہوگا۔ تو میں نے سسٹم پہ کچھ بھی کیا، پہلی بات سب کو دکھے گا، دوسری بات کبھی چینج نہیں ہوگا، تیسری بات اس پہ ٹائم ہوگا، اور چوتھی بات irreversible، یعنی irreversible وہی جو چینج نہیں ہوگا۔ اور ایک اور بات، اس کی کاسٹ لو ہوتی ہے۔ کاسٹ لو اس لیے ہوتی ہے کیونکہ ڈسٹریبیوٹڈ ہوتا ہے، کئی جگہ سینٹرلائز نہیں ہے، تو اتنے سسٹمز کے اوپر پڑتی ہے تو لو کاسٹ ہو جاتی ہے۔ اتنا یاد رکھ لیں، بلاک چین اتنا انشاءاللہ کافی ہوگا، بلکہ بہت ہوگا۔